وسلم کی بھی ایک حدیث آئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ذات پات کسی دھرم کو لے کر نہیں بلکہ وہ پوری آدم کی اولاد کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ تو یہاں پہ بنی آدم کا الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بنی آدم کا مطلب اس میں کوئی ذات پات دھرم ہندو مسلم نہیں آتا، سارے آدم کی اولاد آ جاتے ہیں چاہے وہ جس دھرم سے ہو۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو تیرے پورے وجود یعنی کہ تیرے پورے جسم کی اصلاح ہو جائے، اور اگر وہی فساد میں مبتلا رہے گا تو تیرا پورا وجود تیرا پورا جسم فساد میں گمراہی میں مبتلا رہے گا، گمراہیت میں مطلب مبتلا رہے گا۔ یاد رکھ، وہ گوشت کا لوتھڑا تیرا دل ہے، تیرا قلب ہے۔ تو یہ پورے بنی آدم کو مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور سبھی کے اور یہ اشارہ یہ پیغام دیا ہے کہ وہ جو مین پوائنٹ ہے، مین مرکز ہے، وہ تیرا دل ہے۔ اس دل کے اوپر کام کر، اس کی اصلاح کر، اسے اللہ کے ذکر فکر میں لگا، اس کے یاد میں لگا، کسی مرشد کامل سے وابستہ ہو، کسی اللہ والے سے جڑ، تاکہ وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ قلب جو روح ہے اندر، اس روح کی وہ تعلیم دے، اس گوشت کے لوتھڑے کو اللہ کے ذکر فکر میں لگانے کا طریقہ بتائے۔ اور جب وہ طریقہ جو ہنر تو جان لے تو وہ جاننے کے بعد وہ تیرا پورا وجود تیرا پورا جسم گمراہی سے بچ جائے گا، فساد سے بچ جائے گا۔ تو یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو عطا کیا۔ تو لہٰذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اشرف المخلوقات بنے، اشرف المخلوقات میں گنے جائیں، شامل ہو جائیں، تو ہمیں اشرف والے کام انجام دینے پڑیں گے۔ ہمیں وہ اشرف المخلوقات، وہ اشرف لوگ، وہ انسان جو اشرف ہو گئے، ان لوگوں میں ہمیں شامل ہونا پڑے گا، ان لوگوں کا ہمیں دامن تھامنا پڑے گا۔ تو اشرف کون ہوئے؟ یہ داتا، یہ خواجہ، یہ اولیاء اللہ، یہ صوفیاء اکرام، یہ اشرف ہوئے، اشرف المخلوقات میں شامل ہوئے، اشرف المخلوقات بنے۔ تو ہمیں بھی اگر اشرف المخلوقات بننا ہے تو لہٰذا ہمیں بھی ان کے قدموں میں خود کو بچھانا پڑے گا، ان کے دامن ہمیں تھامنے پڑیں گے، ان کے نقش و قدم پہ ہمیں چلنا پڑے گا، ان کی صحبت ہمیں اختیار کرنی پڑے گی، تب جا کر ان کے رنگ ہم پر چڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کے ساتھ اگر خربوزہ رکھ دیا جائے تو خربوزے کا رنگ دوسرا خربوزہ پکڑ لیتا ہے۔ خربوزے کے ساتھ اگر ادر خربوزے کو رکھ دیا جائے تو خربوزے کا رنگ خربوزے پہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ کہاوت مشہور سنا ہوگا۔ تو اسی طرح سے یہ اللہ والے، یہ صوفیاء اکرام جو ہیں، ان کی صحبت، ان کی نسبت جب ہم اختیار کرتے ہیں تو ان کے رنگ ہم ان کے جیسے نہیں بن سکتے، یہ بات سچ ہے۔ وہ جو مقام و مرتبے پہ ہیں، وہ جو فائز ہیں، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، پر ان کا کچھ انش، ان کے کچھ رنگ وہ تو ضرور ہم پر چڑھ سکتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی شعور جاگ سکتا ہے، انسانیت جاگ سکتی ہے، ہمارے اندر کے ضمیر جاگ سکتے ہیں۔ اور یہ تحقیق کرنے کے بعد یہ نتیجے سامنے آئے ہیں کہ جن جن لوگوں نے اولیاء اللہ سے، داتا سے، خواجہ سے، غوث سے جن جن لوگوں نے نسبت جوڑا ہے، ان کے نقش و قدم پہ چلے ہیں،
ان کے رنگ ان لوگوں کے اوپر چڑھ گئے اور وہ لوگ بھی بڑے بڑے مقام و مرتبے کے مالک ہوئے، اور ان لوگوں کے باطن، ان کے نفس پاک ہوئے، ان کے قلب میں اللہ کا ذکر جاری اور ساری ہوا، ہر دم ذکر الہی میں اللہ کے یاد میں رہنا انہیں یہ نصیب ہوا، یہ میسر ہوا۔ انہیں جو مقام و مرتبے حاصل ہوئے، جو میسر ہوئے، اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اشرف المخلوقات، اشرف اللوگوں سے تعلق جوڑنے سے، نسبت قائم کرنے سے، صحبت رکھنے سے ہم بھی اشرف ال ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بھی اشرف ال ہو کر یہ ثابت کیا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا حال، ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ فرقے واریت کے دامن کو تیاگیں گے، فرقے واریت سے نکلیں گے تو نا انہیں فرقے واریت سے نکلنا پڑے گا۔ دیکھیں